المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہوا کہ جس مالک کی حقیقی رب کائنات، خالق دو جہاں، مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ کو ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا، اور احسان عظیم اللہ رب العزت نے ہم پر یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اس دنیا کے اندر ایک نظام، ایک قانون، ایک ضابطے کے ساتھ بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف انسان مختلف مذاہب میں رہتے ہیں، لیکن ان انسانوں کی زندگی کا اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، چلنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے۔ لیکن جو انسان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور جس نے یہ کہہ دیا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ قانون اور ضابطے کے اندر زندگی گزارے گا، اور اس کو حکم ہے کہ اب قانون اور ضابطے کے اندر ہی زندگی گزارنی ہے۔ یعنی اب اس کے اور ان لوگوں کے درمیان میں فرق ہے کہ وہ عام انسان جو دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ایک مومن کی زندگی ان سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ اور مومن کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا مومن اس چیز کا نام ہے کہ وہ اپنے اللہ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے ہوئے دین اور اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے بعد وہ بالکل یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ ایک پابندی کا نام ہے، میری زندگی ایک حکم کے تحت ہی دنیا کے اندر چل سکتی ہے۔ یعنی میری زندگی اب آوارگی والی زندگی نہیں ہے، میری زندگی بےہودگی والی زندگی نہیں ہے، میری زندگی کے اندر اب فحاشی نہیں ہے، میری زندگی کے اندر بے لگامی نہیں ہے۔ یعنی یہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان ایک دائرے کے اندر، ایک سسٹم کے اندر، ایک ضابطے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، مومن اس دنیا کا سب سے حسین احسن انسان ہے۔ یوں تو دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب رہتے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے قریب وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس جستجو اور تگ و دیر کے اندر لگ جاتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے مالک حقیقی کو پا لیں، اور کیسے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، کیسے ہم اپنے اللہ کے احکام اپنی زندگی میں لے آئیں، کیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل پڑیں۔ اور اس جد و جہد اور اس محنت کے لیے وہ ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، ایمان والے کی زندگی جو ہے یہ قیمتی زندگی ہے۔ ایمان والے کی زندگی کو جیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ فرمایا دنیا مومن کے لیے جو ہے وہ عیش و عشر، دنیا مومن کے لیے قید خانے کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے، دکھوں کی جگہ ہے، حالات کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ فرمایا اس مومن کو دنیا کے اندر جکڑ دیا گیا ہے، اور اس کی جیل سے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مومن اس طریقے سے دنیا کے اندر زندگی گزارے، اتنی ڈرتے ہوئے زندگی
گزارے کہ فرمایا جیسے ایک جیل خانے کے اندر ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ ایک محدود زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور پابندیوں کے اندر، دیواروں کے اندر اور کمروں کے اندر بند ہے، وہ دنیا کی بہت ساری چیزوں سے ناواقف ہو جاتا ہے اور دنیا کی بہت ساری چیزوں کو نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ ان کو سن سکتا ہے، نہ ان کو بھانپ سکتا ہے، نہ ان کو سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا یہ ایک چاردیواری کے اندر بند ہے۔ اسی لیے فرمایا جو مومن ہے یہ بھی ایک چاردیواری کے اندر بند ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ کلمہ ہے، جس کلمے کی کو پڑھنے کے بعد یہ مومن ایک دیوار کے اندر بند ہو جاتا ہے، یعنی اب اس پر حدود قائم ہو گئی، یہ ان حدودوں سے باہر نہیں جا سکتا، یہ ان حدوں کو کراس نہیں کر سکتا، یہ ان حدوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ فرمایا بس انہی حدود کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور اسی کو فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ یہاں مومن آرام و راحت اور عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے مومن کے لیے دنیا بنائی نہیں ہے۔ دنیا تو صرف آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے کہ بس اس دنیا کے اندر ہم جو آپ کو وقت دے رہے ہیں، اس وقت کو قیمتی بنا کر آپ کو ایک لامحدود زندگی گزارنی ہے، اور اس کے لیے اس دنیا کا تھوڑا سا جو وقت ملا ہے اس کے اندر تیاری کرنی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ مختصر ہے، یہاں کا آرام، یہاں کی راحت، یہاں کا سکون، یہاں کے بنگلے، یہاں کی دولت، یہاں کی زراعت، یہاں کی ملازمت، یہاں کی جوانی، یہاں کا بچپن، یہاں کا بڑھاپا، یہاں کا پیسہ، یہاں کی ساری چیزیں، فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا جتنا بھی متاع و مال ہے اس دنیا کا، بس الا قلیل وہ تو بالکل مختصر ہے۔ ہاں یہ جوانی جو ہے یہ سدا نہیں رہے گی، بڑھاپا سدا رہنے والا نہیں، بچپن سدا رہنے والا نہیں، فرمایا یہ کھیت باغات اور یہ کھلیان اور یہ ملازمتیں اور یہ پیسہ، یہ ساری چیزیں جو ہے رہنے والی نہیں ہیں، یہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ یہ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ مومن کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر اتنا دل لگانا ہی نہیں ہے کہ بس اسی میں گل جاؤ، اسی میں مل جاؤ، بس اسی میں پڑ جاؤ، اسی میں رہ جاؤ۔ فرمایا نہیں، تمہارا یہ مقصد ہی نہیں ہے، یہ تو تمہاری ضرورت ہے اور ضرورت تمہاری گزر جائے گی۔ ہر دنیا کے انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا مومن کی جو دنیا ہے یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد آخرت ہے، اور جس کو قرآن کریم نے کہا کہ وہ ایک لامحدود زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، قرآن نے کہا کہ جو تمہیں جنت میں ملے گا وہ بہت زیادہ ہوگا، اور جنت کی ہر نعمت عجیب و غریب ہوگی، وہاں کی زندگی ایک لامحدود زندگی ہے، وہاں کی ہر نعمت لامحدود نعمت ہے، وہاں کا آرام و راحت لامحدود آرام و راحت ہے۔ اسی لیے مومن کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، وجنت الکافر، اور فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی مومن اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو جلد قبول نہیں کرتے، جلد اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ فرمایا یہ مانگ رہا ہے لیکن ابھی قبول نہیں ہو رہی ہے، مانگے جا رہا ہے مومن، قبول نہیں ہو رہی ہے، اور کافر جو ہی کہتا ہے اپنے جس اعتبار سے بھی وہ اللہ کو مانتا ہے، کافر جب کہتا ہے مجھے یہ چیز ملنی چاہیے فوراً اس سے مل جاتی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ مومن کا مانگنا اللہ کو پسند ہے، کہ جب مومن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو اس پر رشک آتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ مومن کے مانگنے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور فرمایا کافر جو ہی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اسے دے دو کیونکہ اس کا مانگنا مجھے ناپسند ہے۔ یہ جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فرمایا یہ مشرک گندے ہیں اور اللہ کو اپنے ساتھ شرک پسند نہیں ہے، چاہے وہ شرک کرنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ دنیا کا کسی بھی مذہب والا انسان ہو، جب وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا ظلم کیا اس نے، بہت بڑی زیادتی کی اس نے، اور اس نے مجھے بہت تکلیف دے دی، ان الشرک لظلم عظیم۔
قرآن کریم نے کہا کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک اللہ کو پسند نہیں، اس لیے فرمایا جب کافر فاسق فاجر اور مشرک ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کو فوراً دے دو، فوراً دے دو، کیونکہ اس کا ہاتھ اٹھانا مجھے بالکل ناپسند ہے، اور مومن کا ہاتھ اٹھانا اللہ کو پسند ہے، مومن کا مانگنا اللہ کو پسند ہے، مومن جب جب دعا کرتا ہے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور مومن کو تھوڑی دیر کے بعد دیا جاتا ہے نا۔ فرمایا علماء نے لکھا کہ دعا کی قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو آپ نے جیسے ہی مانگا جسٹ آپ کو عطا کر دیا گیا، فوراً آپ کو عطا کر دیا گیا، فوراً وہ دعا آپ کی قبول ہوگی، آپ کو نظر آ گیا میں نے کل دعا کی تھی آج قبول ہوگی۔ فرمایا ایک دعا اس کو آج تو قبول نہیں ہوئی لیکن 3-4 سال کے بعد قبول ہو رہی ہے، سال کے بعد قبول ہو رہی ہے، بندہ بھول گیا ہے لیکن اس سے اچانک یاد آتا ہے فلاں وقت کے اندر میں نے صدقہ کیا تھا، دعا کی تھی، وہ آج قبول ہو رہی ہے۔ اور ایک دعا یہ ہے، اللہ اکثر مومنوں کی دعاؤں کو کیا کرتے ہیں کہ اللہ اکثر مومنوں کے نامہ اعمال میں اس کو باقی رکھ دیتے ہیں، بچا کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن اس کو اعمال کی ضرورت پڑے گی، اس کو درجات کی بلندی کی ضرورت پڑے گی، اس کو مغفرت کی ضرورت پڑے گی، تو ہم اس وقت کہیں گے میرے بندے فلاں وقت کے اندر تو نے کئی بار مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بہت بار مانگی ہے دعا، ہم نے جب کہ وعدہ کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہم نے تو آپ سے وعدہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم آپ کے ہر سوال کو سنتے ہیں اور ہم آپ کے بہت قریب ہیں، ہم نے آپ کی آہ و پکار کو، آپ کے آنسو کو، آپ کی دعا کو سنا، وہ ہم نے آپ کے نامہ اعمال میں رکھ دیا ہے۔ آج ہم وہ جو دنیا کے اندر دعا قبول نہیں ہوئی، آج ہم آپ کو اس کا اجر دے رہے ہیں، ہم آج آپ کا اجر دے رہے ہیں۔ فرمایا جیسے ہی اس مومن کو اجر دیا جاتا ہے یہ اتنا خوش ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کاش کہ میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، ہے نا۔ فرمایا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے فرمایا یہ انسان جلد باز ہے اور یہ چاہتا ہے کہ فوراً میرا کام ہو جائے، فوراً جو میں مانگوں وہ عطا ہو جائے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے وہ بندے کے لیے بہتر ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، قرآن کریم نے عجیب بات فرمائی کہ انسان عجیب و غریب ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گئے، اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا، خوش ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی اس کو تھوڑا سا امتحان میں ڈالا جاتا ہے، اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کو مومن کو ستانا مقصد نہیں، مومن کا امتحان لینا مقصد ہے۔ یعنی کلمے والے کا امتحان لیا جا سکتا ہے، کلمے والے کو بیماریاں دی جا سکتی ہیں، اور کلمے والے کو جو حالات کا شکار، حالات کے اس نظام کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ ہم پیغمبروں کی زندگیوں کو جب پڑھتے ہیں اور آنے والے جو ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں، جو ایمان کے اوپر چلے اور جنہوں نے ایمان کے اوپر ڈٹ کر ایمان کے اوپر چلنے کی کوشش کی، فرمایا ان کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ پیغمبروں کے واقعات پڑھتے ہیں تو پیغمبروں پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، پیغمبروں کو گھسیٹا جا رہا ہے، پیغمبروں کو آرو سے چیرا جا رہا ہے، پیغمبروں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور کسی پہ جھوری، کسی کو جو ہے کنویں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے برگزیدہ لوگ ہیں، جن کو ہم نے اپنے یہاں سے چنا ہوا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ بخشے بخشائے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، ہم تو ان کو بھی آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، امتحانات لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کتنے امتحانات سے گزر کر آ رہے ہیں، اور جب اتنے امتحانات سے گزر کے آتے ہیں تب وہ خلیل اللہ بنتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ایک مومن جو ہوتا ہے وہ تب مومن بنتا ہے جب اس پہ حالات آ جائیں، جب وہ حالات کا شکار ہو جائے، اس پہ آزمائشیں آئیں، اس پہ حالات آئیں، اس پہ بیماریاں آئیں، اس کو ہر طرف سے تنگ کر دیا جائے، اور پھر بھی وہ یہ کہے ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، میں اس پہ ڈٹا ہوں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں وہ مایوس ہو جائے، اور اللہ نے مومن کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ کافر کے لیے نہیں، فرمایا وہ مومن جو گناہوں کی بھٹی میں رہا، جو گناہوں کے دلدل میں رہا، جو گناہوں میں پھنسا رہا، جس کی زندگی میں گناہ ہی گناہ تھے، نہیں، وہ خود سمجھتا ہے میری زندگی حیوانوں والی زندگی ہے، میں نے فلاں جگہ پہ زنا کیا، وہاں جگہ پہ شراب پی، فلاں جگہ پہ میوزک سنا، فلاں جگہ پہ یہ کیا، وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہماری رحمت بہت بڑی ہے، ہماری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ میرے ایمانی بھائی، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟
مومن کو کہا جا رہا ہے، مومن کو کہا جا رہا ہے. مومن اللہ کی یہاں بڑا قیمتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے ہماری؟ فرمایا اللہ کو یہ چیز پسند ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، پھر حالات نے انہیں تنگ کیا اور حالات نے کئی طریقے سے کروٹیں بدلی، حالات نے کئی طریقے سے نظام چلایا، حالات نے کئی طریقے سے ان کو جو ہے پابند کرنا چاہا، حالات نے ان کو ان کے دماغوں کو کسا، ان کی سوچوں کے اوپر راج کیا، ان کے دلوں کے اوپر جو ہے ان کے دلوں کو چھلنی کیا، ان کے دلوں کو زخمی کیا، انہیں ستایا، اور ہر طریقے سے دنیا والوں نے ساری کوششیں کر لی کہ اس طریقے سے ان کو دبایا جائے، اس طریقے سے ان کو ستایا جائے، اس طریقے سے ان کو مٹایا جائے، اس طریقے سے ان کو جو ہے ان کے دلوں کو مجروح کیا جائے، اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ پریشانی کے حالت میں پھنسا دیا جائے. اور فرمایا یہ سارا کچھ مومن دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا جتنا مرضی ستانا چاہے ستا لے، ہمیں بھوکا رکھے تو رکھ سکتی ہے، پیاسا رکھے تو رکھ سکتی ہے، ہمارے بچوں کو یتیم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، ہماری عورتوں کو بیوہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، ہمارے کھیت و کھلیان اور باغات اور مراسموں کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. لیکن ثم استقاموا، ہم جو اس بات پہ ڈٹ گئے ہیں اب اس کو چھوڑیں گے نہیں. فرمایا یہ مومن کی شان ہے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا جو مومن یہ کہہ دیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد وہ اس بات پر ڈٹ جاتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن کریم نے کہا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ربنا اللہ ثم استقاموا اللہ تخافوا، فرمایا ان سے کہہ دو کہ کوئی خوف نہیں ہے آپ کو، ولا تحزنوا، اور ان سے سنا دو آپ غمگین بھی مت ہونا، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ایسے مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. میرے ایمانی بھائیوں، ایسے نہیں ہوتا ہے. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جب انسان یہ کہے اپنی زبان سے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پہ ڈٹ جائے، پھر فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اتنی بات کہنے پر تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کی مدد کے لیے اترتے ہیں. میں نے اور آپ نے یہ تو سنا ہے کہ صحابہ کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اترے، اولیاء کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اترے، پیغمبروں کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اترے، لیکن میرے اور آپ کے لیے، فرمایا میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے فرشتے اتر سکتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جس نے یہ کہا میرا رب اللہ ہے، اس میں وہ ڈٹ کے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی مدد و نصرت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی فتوحات کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. اور وہ فرشتے انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں، ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ہم آپ کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں. میرے ایمانی بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا یہ مومن کی شان ہے کہ مومن پہ حالات آئیں وہ حالات کا مقابلہ کرے، دعاؤں کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اور پھر جیسے جیسی اس کی استطاعت ہو اس کے ذریعے اللہ کے دین کے اوپر ڈٹا رہے اور حالات کا مقابلہ اپنے اعتبار سے کرتا رہے، اور یہ کہتا رہے اپنی زبان سے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. بس اس میں کامیابی ہے میری ایمانی بھائی. اور ایمان والوں کی نشانی بیان کی قرآن نے. ایمان والوں کے لیے اللہ نے کامیابی کا وعدہ رکھا ہے. اور سب سے اہم بات جو قرآن کریم نے بیان فرمائی مومن کی شان کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن، وہ مومن کامیاب ہوئے، وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے ایمان لایا. افلح، ایسی کامیابی علماء نے لکھا تفسیر کے اندر کہ جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، یعنی یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، یہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. دنیا بھی انہیں مل گئی سکون والی، اور لامحدود زندگی مل گئی ان کو، اور جو زندگی ختم ہونے والی نہیں، جس زندگی کے اندر کوئی غم نہیں، جس زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں. قرآن کریم نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء اللہ کے دوست ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. کیوں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ ایمان لائے
ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور انہوں نے تقوی اختیار کر لیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں ہر ایمان والا میرا دوست ہے، ہر ایمان والا میرا دوست ہے، بس چند شرائط ہیں۔ یتقون، تقوی سے مراد کیا ہے کہ بندے کے دل کے اندر یہ بات آ جائے میرا رب اللہ ہے اور وہ ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتا رہے، وہ ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور ڈرنا کیا ہے؟ فرمایا یہ اپنی کھیتی میں ہے، کھیتی میں ڈرے، یا اپنی زراعت کر رہا ہے اس وقت ڈرے، یہ ملازمت کی کرسی پہ ہے اس وقت ڈرے، یہ ریڑی پہ کیلے بیچ رہا ہے اور کچھ سبزیاں بیچ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے اس وقت ڈرے، یہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کرے۔ فرمایا جو بھی کاروبار ہے اس کا، ہر کاروبار میں، ہر معاملات میں اللہ سے ڈرتا رہے، بس تقوی اختیار ہو گیا۔ اور اللہ اسی کو تو دوست کہتے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے پوری جدوجہد کے ساتھ، خون پسینے کے ساتھ اور حلال کی کمائی کما کر اپنے بچوں کو جو نوالا کھلاتے ہیں، اللہ اسی کو تو تقوی کہتے ہیں۔ اور کون سا ہے تقوی؟ فرمایا تقوی یہی ہے، دوستی یہی ہے اللہ سے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ ہاں میرے ایمانی بھائیو، ہر دنیا کا انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میری نسلیں کامیاب ہو جائیں، میں کامیاب ہو جاؤں، میری نسل۔ کوئی باپ تو ایسا نہیں ہے کہ جو یہ چاہتا ہو میں کامیاب ہو جاؤں، بیٹے کا کچھ نہیں ہے، بیٹا اپنے حساب سے دیکھ لے گا، ایسا تو کوئی باپ نہیں ہے۔ ہر باپ دنیا کا یہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، بیٹے کا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے کیا؟ فرمایا اس کے لیے یہ نہیں کہ ہم ایسی معاش کمائیں، ایسا رزق لائیں گھر کے اندر کہ جو رزق ہماری نسلوں سے ایمان کا جنازہ نکال دے، قرآن کا جنازہ نکال دے، سنتوں کا جنازہ نکال دے، اس کے دل کے اندر دین کی کوئی بات اگر ڈالی بھی جائے تو وہ قبول نہ کرے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ حرام کا نوالا ہے، حرام کا نوالا جس گھر کے اندر آ گیا، جس جسم کے اندر چلا گیا، فرمایا جس گھر کے اندر آیا اس گھر کے تمام لوگوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اور جس جسم کے اندر چلا گیا 40 دن تک اس کی عبادت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے ایمانی بھائیوں، پھر یہ سوچنے کی بات ہے، جس جو نطفہ حرام سے تیار ہوا اور اس نطفے سے جو اولاد تیار ہوئی، فرمایا اس اولاد کے خون کے اندر، اس کے جسم کے اندر، اس کی ہر چیز کے اندر حرام داخل ہے۔ وہ دین پہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتی ہے میرا رب اللہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کے تمام نظام کو بگاڑ دیا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اتنا نہ گرا جائے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ ایمان کے اعتبار سے ختم ہو جائیں۔ ہاں دنیا کے اندر ان کی باڈی تو رہ سکتی ہے، ان کے جسم تو رہ سکتے ہیں، وہ اچھی گاڑیوں میں تو گھوم سکتے ہیں، لیکن ایمان سے خالی ہوں گے۔ اور ہمارے حالات اس وقت یہ بتا رہے ہیں، ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، ایک بولی بالی گھر میں پیدا ہونے، باپ مسلمان، دادا مسلمان، ماں مسلمان، اور اچانک سے وہ کلمے کو چھوڑ کر ہماری کل تک وہ بہن، لیکن اچانک سے اس نے اپنا رخ بدلا کہ اور اپنی زبان سے کہا کہ مجھے خواب کے اندر فلاں چیز آ رہی ہے اور وہ مجھے بلا رہی ہے۔ وہ اپنے رب کو بھول گئی، وہ اپنے اللہ کو بھول گئی۔ یہ کیوں؟ فرمایا ضرور بھی ضرور اس گھر کے اندر کوئی حرام کا لقمہ داخل ہوا، جس حرام کے لقمے نے اپنے اللہ کی محبت سے اس کو دور کر دیا ہے نا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو دلوں میں رہتے ہیں اور ہماری جگہ دل میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں ڈھونڈیے، تو پتہ چلا اللہ دل میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن جس دل کے اندر خون جو ہے وہ حرام کی غذا سے چلا گیا، اس دل کے اندر اللہ نہیں رہ سکتے، نہ اللہ کا قرآن رہ سکتا ہے، نہ اللہ کی محبت رہ سکتی ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت رہ سکتی ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، بچیے حرام سے اور 1000 بار بچیے حرام سے۔ کیوں؟ کہ مومن چاہتا ہے میری نماز قبول ہو، مومن چاہتا ہے میرا حج قبول ہو، مومن چاہتا ہے میری زکوٰۃ قبول ہو، مومن چاہتا ہے میرے تمام نیک اعمال قبول ہوں۔ پھر قبول ہونے کے لیے ایک ہی چیز آڑ بن جاتی ہے جو ہمارا حرام کا لقمہ ہوتا ہے۔ اس لیے حرام کے لقمے سے بچ کے، اور آپ اپنی نمازوں کے اندر ایسے پاور دیکھیں گے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے، آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کے مسئلے حل ہوں گے، آپ جب اپنے اللہ کو دل میں پکاریں گے تو آپ کے اللہ آپ کی دعاؤں کو سنیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، حرام کی کمائی سے بچا جائے۔
ہاں میرے ایمانی بھائیوں، مومنوں کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق کے وہ مومن کامیاب ہوئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں۔ یہ خشوع و خضوع کا لفظ دھیان سے سمجھیے کہ ایک تو وہ نمازی کہ جس کو اپنی نماز کی فکر رہتی ہو، کیا میں نے فجر پڑھی ظہر نہ چھوٹ جائے، ظہر پڑھ لی جماعت کے ساتھ عصر جماعت سے نہ چھوٹ جائے، عصر جماعت سے پڑھ لی اب مغرب میں جماعت سے چھوٹ جائے، یعنی پانچوں نمازوں کی پابندی تکبیر اولا کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ کس میں آ رہا ہے؟ فرمایا یہ خشوع میں آ رہا ہے کہ یہ ہر وقت اس کا جو دماغ ہے وہ اسی طرف چل رہا ہے کہ میری تکبیر اولا سے نماز نہ چھوٹ جائے۔ ایک تو یہ خشوع ہوا۔ پھر فرمایا کہ جب یہ مسجد کے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا، اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور مصلے پہ کھڑا ہو گیا، اب مصلے پہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے اللہ آپ بڑے ہیں اور آپ کی طاقت بڑی ہے، میری یہ ادنا سی نقل ہے، میری تو صحابہ جیسی نماز نہیں ہے۔ صحابہ کی نماز کیسی ہے؟ فرمایا صحابہ کے جسموں میں تیر لگے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس طرح تو نہیں نکالا جا سکتا ہے، یہی صحابی جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت کھینچ کے نکال لیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ صحابہ کی نمازیں ہیں، تبھی تو 2 رکعت نمازوں سے مسئلے حل ہوتے تھے۔ اور غذائیں کیا ہیں؟ فرمایا کبھی کھانا مل گیا تو اللہ کا شکر کر لیا اور کبھی نہ ملا تو صبر کر لیا۔ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب سیر ہو کے کھانا کھا لوں، جب اللہ کا رزق کھا لوں تو شکر کروں اور جب نہ ملے تو صبر کروں۔ میرے ایمانی بھائیوں، ہم اپنے دسترخوان پہ ایک نہیں 3-4 نعمت رکھنے کے بعد بھی ناشکری کا یہ عالم ہے، اور یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ جملہ ہمارے یہاں مہمان آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اور مہمان بھی مسکراتا رہتا ہے۔ کھلانے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکا آپ کے لیے، بس یہ ہے، بس مطلب یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا شکر ہے۔ کھانے والا بھی نہیں کہتا اللہ کا شکر ہے، کیونکہ نعمتیں 4-5 پڑی ہیں، کم از کم اتنا تو کہا جائے اللہ کا شکر ہے ہم تو 3-4 نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ وہ ہیں جو اس وقت ایک بھی نعمت سے لطف اندوز نہیں ہوں گے؟ یہ ناشکری ہمیں کہاں لے جائے گی؟ یہ ناشکری ہمیں یہاں تک لے جائے گی، یہاں تک لے جائے گی کہ ہو سکتا ہے ہم رزق کو ڈھونڈیں اور رزق نہ ملے، اور ایسا شاید ہونے والا ہے، ہو رہا ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز کے اندر خشوع کیا ہے کہ بندہ آ گیا اور اب اس نے قیام کی نیت باندھ کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی، اب یہ قیام میں بالکل کھڑا ہے، اس طرح کھڑا ہے۔ فرمایا کہ صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے، کندھوں پہ آ کے پرندے اگر بیٹھ جاتے تو پرندوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی درخت پہ بیٹھے ہیں یا کسی انسان کے اوپر بیٹھے ہیں، حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا قیام بالکل صحیح ہے۔ اب یہ رکوع میں جاتا ہے تو رکوع مکمل طریقے سے کرتا ہے، رکوع کے بعد مکمل طریقے سے کھڑا ہوتا ہے اور مکمل طریقے سے سجدہ کرتا ہے، اور ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس کی اس نماز کو ہم ایک عمدہ کپڑے میں لپیٹ کر ایک اچھی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور یہی نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ جس ڈھنگ سے اس نے مجھے پڑھا ہے، یا اللہ تو اس کی ساری پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو دور کر دے۔ اللہ ہماری نماز کے اندر بھی ایسی طاقت پیدا فرما، ایسی حلاوت پیدا فرما دے۔ اور فرمایا کہ جو نماز بے ڈھنگے طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بد ترین چور وہ ہے کہ جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیا ہے؟ فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ رکوع ابھی ہوتا ہی نہیں، سجدے میں چلا جاتا ہے، اور سجدے سے ایک سجدے کے لیے پورا مکمل اٹھتا ہی نہیں ہے، دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، اور اس کا کوئی بھی رکن صحیح طریقے سے کہ نماز کے ارکان کو نہیں ادا کرتا ہے۔ فرمایا یہی نماز اس کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے نماز کہتی ہے کہ جس طریقے سے تم نے مجھے برباد کیا اللہ تمہیں برباد کرے۔ ذرا سوچیں، ہم نے ٹائم بھی نکال لیا ہے، ہم مسجد میں بھی آ گئے ہیں، ہم نماز کی تیاری سے بھی آ گئے ہیں، اب ہم نماز کو کم از کم صحیح ڈھنگ سے تو ادا کر دیں۔ میرے ایمان بھائیوں، جو انسان نماز کے اندر جتنی کوشش کرتا ہے خشوع پیدا کرنے کی،
ہے نا, خیالات آ سکتے ہیں, لیکن ایک انسان انہیں خیالات کو روکے جا رہا ہے, بار بار دھیان میں لایا جا رہا ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, آ رہے خیال, پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میں اللہ کے سامنے براہ راست بات کر رہا ہوں, میں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہوں. فرمایا آ رہے خیال شیطانی, وساوس آ رہے, لیکن یہ ان کو توڑے جا رہا ہے. اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس مومن کی نماز پر کہ یہ اپنی نماز کے اندر کوشش تو کر رہا ہے. ہر انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے, تو کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر طاقت پیدا کر دے گا. اس لیے میرے ایمانی بھائیوں, اپنی نمازوں کے اندر جو لوگ خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں, قرآن کریم نے کہا یہ کامیاب ہونے والے مومن ہیں, کامیاب ہونے والے مومن, اور یہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع پیدا کر لیا نمازوں کے اندر. اور آگے فرمایا کہ جو ہمیں یہ خشوع اور خضوع اور اللہ کے تعارف سے دور جو چیز کرتی ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد فوراً اللہ نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون, فرمایا یہ بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں. تو بیہودہ باتوں سے بچنا بہت ضروری ہے. ہاں, 4 یار بیٹھے ہیں, محفل لگی ہے, ایک یار اٹھا, اس نے کوئی ایسا جھوٹ مارا, یہ سارے ہنس رہے ہیں. اور یہ یار کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اس لیے کہ سب ہنسے, مزہ آئے, محفل گرم ہو, اور مارے جا رہا ہے, وہ ہنسے جا رہے ہیں, مارے جا رہا ہے, وہ ہنسے جا رہے ہیں. فرمایا ان ساروں پہ اللہ کی لعنت ہو رہی ہے. ذرا تھوڑا سا سوچیں, ہماری زندگی جو ہے نا وہ بالکل ٹریک سے ہٹ گئی ہے, ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس بات کو تو کوئی انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے, اور کہتے ہیں یار وہ فلاں آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں تو بڑا مزہ آ جاتا ہے. یار انسان بھول جاتا ہے سب غم. میرے ایمانی بھائیوں, ذرا سوچو کہ وہ جو بات کرنے والا ہے وہ جھوٹ مار کر اپنی بات کو اس لیے مضبوط کرتا ہے تاکہ ہمارے یہاں روز محفل لگے اور روز لوگ کہیں کہ یار یہ کتنا اچھا انسان تھا. وہ جب مر جاتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں, اور یار بڑا ہنسنے والا تھا, بڑا ہنسانے والا تھا. تو جب سے آج ہمیں بڑا دکھ ہے اس کا. فرمایا یہ اس بدعمالی کا ذکر کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں کہ خوش ہو رہے ہیں. میرے ایمانی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے, یکذب ویل اللہ, تباہی و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو کسی مومن کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اور یہ سمجھے کہ میری بات سے لوگ خوش ہوتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 بار یہ جملہ فرمایا, ویل اللہ, تباہی ہے اس کے لیے. اور قرآن کریم نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون, کہ یہ مومن جو لوگ ہیں یہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں. اور تیسری بات کیا کرتے ہیں کہ یہ بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں. اس لیے انسان کی زبان کا کام ہے بولنا. انسان کی زبان بولے گی, یا اس سے اچھا لفظ نکلے گا یا برا نکلے گا, یا یہ غیبت کرے گی یا یہ اللہ کی تعریف کرے گی, اللہ کے نبی کی تعریف کرے گی, قرآن کی تعریف کرے گی, مومنوں کی تعریف کرے گی, اللہ والوں کی تعریف کرے گی. اگر یہ نہ ہوا تو پھر اس کا الٹا کرے گی, گانا بولے گی زبان سے, غیبت بولے گی, بیہودہ باتیں بولے گی, بہتان لگائے گی. فرمایا اس کا ہم نے اصل طریقہ اختیار کرنا ہے. ان لوگوں کے پاس بیٹھیے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا, جن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے تمہیں اپنا اللہ یاد آ جائے, اللہ یاد آ جائے. اللہ کو یاد کرنے کے لیے, اللہ کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے, اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں, نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں. وہ نیک لوگ کسی بھی روپ میں ہو سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار ہمارے معاشرے میں ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں, ان کے پاس بیٹھ جاؤ, بس وہ اللہ سے بات شروع کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ہی اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں. کوئی ان کی بات کو سنے یا نہ سنے, وہ سمجھتے ہیں کہ یار آگے ہیں, بس محفل غنیمت ہے نا, غنیمت سمجھ زندگی کی بہار, کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار. کون آیا اس دنیا میں؟ بڑے بڑے سکندر تھے اور اس دنیا سے چلے گئے, بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے, واپس نہ لوٹے. میں نے اور آپ نے لوٹنا نہیں ہے. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار, کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار. تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل, آج جو بوئے گا کاٹے گا کل. میرے ایمانی بھائیوں, نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہماری زندگی سے دور نہ ہو. حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. اور امام صاحبان فرماتے ہیں,
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों इमाम मुत्तफिक अलैह इनकी ये बात है, फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में नमाज न पढ़ी हो और उसका हक नहीं बनता है कि उसको मोमिनों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, उसका हक नहीं बनता है कि उसको मोमिनों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, क्योंकि बेनमाजी पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, और जब बेनमाजी पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है तो उसी कब्रिस्तान में लेटने वाले मुजाहिदीन भी होते हैं, उसी कब्रिस्तान में लेटने वाले रुफका और सलाहा और शहादा सालिहीन भी होते हैं। फरमाया इस बेनमाजी पर जब अल्लाह का अजाब उतरता है तो इस अजाब की कुछ झलक जो है वो उनको भी महसूस होती है, लिहाजा मोमिनों को इससे तकलीफ होती है। इसको कब्रिस्तान के अंदर दफन न किया जाए बल्कि किसी दूर जगह पर लेकर, बाज ने लिखा कि इसको फेंक दिया जाए ताकि चील और कव्वे और काग इसको जो है वो खा जाए। लेकिन कुर्बान जाइए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसे दफन कर दिया जाए, इसे कफन दे दिया जाए, इस शर्त पर कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है। चलो दफन कर दो, मामला इसका अल्लाह पर छोड़ दो। लेकिन मेरे ईमानी भाइयों, हदीस अपनी जगह मुसल्लम है, हदीस अपनी जगह दुरुस्त है, हदीस के अल्फाज अपनी जगह बिल्कुल भी आई नहीं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से निकले हुए हैं। और अल्फाज ये है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब हम नमाज जानबूझकर छोड़ देते हैं तो हम काफिर हो जाते हैं, हमें जो है अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाता है। इसीलिए कुरान करीम में नमाजियों की तारीफ करते हुए फरमाया रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात। फरमाया बेहतरीन मर्द वो हैं जिनको खरीदो फरोख्त, जिनको तिजारत उनकी नमाज से नहीं रोकती, उनकी ज़कात से नहीं रोकती। फरमाया मर्दों का जिक्र हुआ कि मर्द कमाने के लिए निकलता है, ये मुलाजमत के लिए निकलता है, ये खेती बाड़ी के लिए निकलता है, लेकिन बेहतरीन मर्द वो है ये खेती कर रहा है, जो ही अज़ान हुई अल्लाहु अकबर बस छोड़ दिया। ये मुलाजमत पे कलम चला रहा है, जो ही अल्लाहु अकबर हुआ इसने कलम छोड़ दिया। ये दुकान पे बैठा था, खरीदो फरोख्त हो रही थी, वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, फरमाया ये खरीदो फरोख्त को वहीं तरक कर देता है कि नहीं बस ऑर्डर आ गया, वही इक़ामिस सलाह, नमाज का हुक्म हो गया, अब मैं नहीं इससे आगे चल सकता। फरमाया ये बेहतरीन मर्द है और ये अल्लाह के यहाँ कल कामयाब होने वाले हैं। मेरे ईमानी भाइयों, अपना माहौल ऐसा बनाए, अपना सिस्टम ऐसा बनाए। एक निजाम अल्लाह ने चलाया है, एक हवा अल्लाह ने चलाई है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम के साथ हमारे नौजवानों को चाहिए कि हम जुड़ जाएं, हम जुड़ जाएं। कम से कम उस सिस्टम के साथ अगर हम जुड़ गए हैं, दावत और तबलीग के साथ, मेरे ईमानी भाइयों, कोई भी दीन की जमात हो जिससे हमें नफा हो रहा हो उसके साथ जोड़ लो अपने आप को, उससे अपने आप को ऐसे पकड़ लो, अपने आप को मजबूत कर लो उसके साथ, ताकि हमारे ऊपर शर का असर ना हो। और शर का असर कब नहीं होता? फरमाया असर शर का तब नहीं होता या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को तबलीग कीजिए, इनको समझाइए। क्या अल्लाह के नबी अलैहि सलाम नहीं समझाते थे? इतना समझाते थे कि किसी कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जिस पर नबी पाक 70 दफा ना गए हो। लेकिन इसके बाद क्यों कहा, कुरान क्यों कह रहा है कि इनको बार बार तबलीग कीजिए, समझाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, वइल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गोया आपने हमारा पैगाम नहीं पहुंचाया। ये किसको कहा जा रहा है? अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं। फरमाया इसीलिए हर मोमिन के लिए जरूरी है कि जितना उसके पास इल्म है, जितना उसके पास अल्लाह ने ताकत दी है, जितना उसके पास सलाहियतें हैं, वो अपनी सलाहियतें दीन पर लगा दे। और इसका फायदा क्या होगा? इस बात का फायदा क्या होगा जो आप दूसरों को दावत दोगे? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह हमको शर से बचा ले। अल्लाह ताला पूरी उम्मत को तमाम शर से बचाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जो हमने कहा अल्लाह दुनिया में हम सब के लिए हिदायत और आखिरत में नजात का जरिया बनाए। और इस पूरी बात को कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम सब के लिए सिफारिश का जरिया बनाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।